بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی کراہیت ان یتخذ علی قبرہ مسجدا۔ اب یہ ہے، اس باب کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ایک جگہ ایسی ہو جاتی ہے، ہمارے دیار میں ایسا ہوتا ہے اکثر لوگ، جیسے ہماری مسجد حاضہ میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ کوئی لوگ ایک جگہ کو ہی وقف کر دیتے ہیں، اس وقت کہ بھی میں مر جاؤں تو یہاں میری قبر بنا دینا اور ساتھ مسجد بنا دینا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ جی، اب ایک یہ ہے کہ مسجد بن گئی اور اس کے بعد اس میں تدفین، یہ مسئلہ اور ہے۔ تو اس کے بارے میں مصابیح السنہ کے مصنف جو علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ ہے، جن کی تفسیر موقوف علیہ میں آپ نے بیضاوی شریف کے نام سے پڑھی ہے، یہ مسلکاً شافعی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر مسجد قبر کے اوپر مسجد بنا دی گئی، یعنی قبر پہلے سے تھی بعد میں مسجد بن گئی، قبر پہلے سے موجود تھی، مسجد بعد میں بنائی، تو اگر اس قبر کا مواجہہ ہو رہا ہے، یعنی قبر سامنے ہے، لوگ اس کی طرف چاہے اگرچہ دیوار بن جائے اور آپ اس کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں، تو فرمائے یہ شرک جلی ہے، بڑا شرک ہے۔ اور اگر مسجد بعد میں بنا دی اور قبر سائڈ پر بھی رہ گئی تو یہ شرک خفی ہے، یہ شرک خفی ہے۔ اور اگر مسجد اس لیے بنائی ہے کہ وہاں پر کوئی تدفین ہو گئی، کوئی اللہ والے کوئی بزرگ دفن ہو گئے اور ان کے بعد وہاں مسجد بنائی اس نیت سے کہ لوگ جو اس بزرگ کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے وہ یہاں پر نمازیں بھی پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ بھی پڑھیں گے، نفل بھی پڑھیں گے، لیکن مقصد ان کا اس قبر والے کی روحانیت حاصل کرنا نہیں ہے یا اس قبر والے کی کوئی اور مقصد تعظیم مقصد نہیں ہے، تو پھر علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ مصابیح السنہ میں کہتے ہیں کہ پھر جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے جو شارح ہیں علامہ طور پشتی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حنفی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تینوں صورتیں جائز نہیں ہیں۔ نمبر ایک، اگر مسجد بعد میں بنا دی مواجہہ ہے تو شرک جلی ہے، اور اگر قبر سائڈ پہ ہے اس میں مواجہہ نماز کے وقت اس کی طرف چہرہ نہیں ہوتا تو شرک خفی ہے۔ اور اگر اس مسجد وہاں پر بنا دی کہ بھئی وہاں لوگ اس قبر والے کی روحانیت یا اس کی تعظیم کی خاطر، تو فرمایا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن زمانہ موجودہ میں اگر اس نیت سے نہیں بنائی گئی، مسجد ویسے بنا لی کہ بھئی اس میں لوگ نمازیں پڑھیں گے یا جو آدمی اس بزرگ کی زیارت کے لیے آئے گا وہ اس میں نفل وغیرہ پڑھ لے گا، اور مقصد یہ نہیں ہے کہ اس کی کوئی روحانیت، ہم ایک مثال کے طور پہ کہ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے تو اس اللہ والے کی روحانیت ہمیں زیادہ حاصل ہوگی، چونکہ یہ بھی ایک چیز کو مؤثر سمجھنا ہے جو کہ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مسجد بعد میں بن جائے اس کا ایک حل اور بھی ہے کہ آپ مسجد میں اگر جو قبر ہے اور مسجد بعد میں بنی تو اس سے چار دیواری کر لیں، دیواریں بنا لیں اور اس کو بالکل ایسا بند کر دیں کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے کہ یہاں پر قبر تھی، تو اس کی بھی اجازت ہے۔ دوسری، اگر کوئی یہ سوال کرے کہ زمانے موجودہ میں روضہ اقدس، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام کا روضہ مبارک تو مسجد کے اندر ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے تک روضہ رسول مسجد سے باہر تھا، یہ آپ علیہ السلام کا وہ حجرہ تھا حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا جس میں آپ کی تدفین ہوئی۔ اب جا کے چونکہ وہ مسجد کے اندر آ چکا ہے، پہلے مسجد سے باہر تھا، اس لیے ہم نے وضاحت کر دی کہ اگر قبر پہلے سے بنی ہے، مسجد بعد میں بن گئی، وہ اس کے احاطے میں آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور حضور علیہ السلام کا روضہ اقدس ویسے بھی مستثنیٰ ہے۔ جی